والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، پچھلے چند سالوں سے ہمارے معاشرے میں، بلکہ تقریباً دنیا کے اکثر ممالک میں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے نام سے بزنس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ مختلف ناموں کی کمپنیاں دنیا کے مختلف ملکوں میں پیدا ہوئیں، اور وہ نیٹ بنا کر کے، ایک جال بنا کر کے، 1 سے 2، 2 سے 4، 2، 4 سے 8، 8 سے 12، اور اس طرح سے افراد جوڑ کر کے ایک بزنس کرتے ہیں۔ یہاں کشمیر میں پہلے ایم وے کے نام سے ایک کمپنی آئی، اس کے بعد RCM کے نام سے، اس کے ساتھ ہی FIM کے نام سے، اس کے بعد FCI کے نام سے، وی بلیور کے نام سے، ویوا مارٹ کے نام سے، ویسٹیج کے نام سے، اور آج کل فار ایور لیونگ پروڈکٹس کے نام سے ایک کمپنی بہت سرگرم ہے، اور سینکڑوں بلکہ ہو سکتا ہے ہزاروں نوجوان اپنی بے روزگاری کی بنا پر اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جڑ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بار بار یہ سوال آتا رہا کہ کمپنیوں کا یہ سسٹم شرعی اصولوں کے مطابق جائز ہے یا غلط ہے، اور ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے یا نہیں، ہمیں جوائن کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس سلسلے میں خوب غور ہوتا رہا، ان کمپنیوں کے لٹریچر کو پڑھا گیا، اور جب ایم وے شروع میں آئی تھی تو اس وقت ان کا سارا لٹریچر منگوایا گیا، اس کو دلچسپی سے پڑھا گیا، ایم وے کا کام کرنے والے افراد کے ساتھ تفصیل سے گفتگویں ہوتی رہیں۔ اسی طرح جس طرح سے آج فار ایور لیونگ پروڈکٹس کے کام کرنے والے کارکنان سے بار بار گفتگویں ہوئیں، مجلسیں ہوئیں، ان کا سارا سسٹم سمجھنے کی پوری کوشش کی گئی، اور ان کا لٹریچر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کمپنیوں کا یہ سسٹم جائز ہے ناجائز، تو اس پر جو غور ہوا، اور نہ صرف ہم لوگوں نے غور کیا بلکہ بہت بڑے پیمانے پر بڑے بڑے علماء نے ہر جگہ اس پر غور ہوا۔ چنانچہ جیسے یہاں کشمیر میں، اسی طرح سے بامبئی میں، گجرات میں، دیوبند میں، مراد آباد میں، اعظم گڑھ کے اندر، لکھنؤ میں، اور باہر کے ممالک میں بھی مختلف جگہوں پر اس سلسلے میں فیصلے ہوئے، اور تفصیلات بیان کی گئی کہ اس طرح کے یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سسٹم میں کتنا جز جائز ہے، کتنا ناجائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز کیوں ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے کہ یہاں کشمیر میں جب ایم وے نام کی کمپنی آئی تھی، اس وقت ان کا لٹریچر بھی پڑھا گیا، اور ان کے افراد سے بات چیت بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ ایم وے نام کی کمپنی کا پروڈکٹ لینا اور استعمال کرنا تو جائز ہے، ایسے ہی جیسے باقی تمام کمپنیوں کے یا باقی تمام دکانوں سے لیا ہوا سامان خریدنا جائز ہے، استعمال کرنا جائز ہے، ایسے ہی ایم وے نام کی کمپنی کا سامان خریدا جائے، استعمال کیا جائے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرا ہے اس کمپنی کا سسٹم لے کر کے آگے چلانا، اور سسٹم لے کر آگے جب چلائیں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو اس کے ساتھ جوائن کرا کر کے پھر اس سے کمیشن لیا جاتا ہے۔ یہ سسٹم لے کر کے آگے چلانا جو ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہ ناجائز ہے۔ ان کمپنیوں میں سے کچھ کمپنیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ کمپنی ایک رقم لے لیتی ہے، اس رقم میں سے کچھ رقم کے بدلے میں کچھ سامان دے دیتی ہے، اور بقیہ رقم کمپنی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ آج تک یہ بتایا نہیں جا سکا کمپنی والوں کی طرف سے کہ یہ جو سامان کے علاوہ کی رقم آپ اپنے پاس بند رکھتے ہیں، یہ کس کھاتے میں آپ لے رہے ہیں۔ اور اس وقت جو فار ایور لیونگ پروڈکٹ کے نام کی کمپنی ہے، اس کمپنی والوں کا سسٹم یہ ہے کہ ایک بہت بڑی رقم لیں گے، 30-40 ہزار روپے، اس کے بعد پھر اس رقم دینے والے کو ان کی کمپنی سے کچھ سامان اٹھانا ہے جو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ مثلا ان کے شہد کی ایک شیشی جیسا شہد، اور اصلی پیور شہد یہاں کشمیر کا زیادہ 1000 روپے کلو کا ہوگا، ان کا وہ شہد 3000 کا یا 3500 روپے کا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سامان وہاں سے اٹھا کر کے پھر
کچھ رقم کا سامان لیا گیا اور باقی رقم کمپنی والوں کے پاس رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ شخص جس نے اپنے آپ کو اس کمپنی کے ساتھ جوائن کرایا، یہ جب بزنس زیادہ کرائے گا تو اس کو تھوڑا سا اور اونچا درجہ دیں گے، اور درجہ دینے کے بعد پھر اور زیادہ بزنس کرائے گا تو اور زیادہ اس کو کمیشن آتا رہے گا، یہاں تک کہ بعد میں اس کو آفر دیا جاتا ہے کہ تمہیں ایک گاڑی تک خریدنے کی بھی اجازت ہے، گاڑی تم کہیں سے اٹھاؤ اور پیمنٹ جو ہے وہ کمپنی کرے گی۔ بہرحال یہ مختصر طور پر ان کا ایک سسٹم ہے۔ اس سلسلے میں واضح ہے کہ ان کمپنیوں کے پروڈکٹس کو خرید کر کے خود استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی چھوٹی دکان یا بڑی دکان پر جائیں گے، جیسے آپ کسی بڑے مال میں یا کسی ڈپارٹمنٹل سٹور پر جا کر کے وہاں سے سامان اٹھاتے ہیں اور پیمنٹ ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کمپنیوں میں سے کسی بھی کمپنی، چاہے ایم وے اور چاہے فار ایور لیونگ کمپنی کا آپ کوئی بھی پروڈکٹ لیں گے، استعمال کریں گے، اس میں جائز ہے، چاہے وہ مہنگا بیچ رہے ہوں یا سستا بیچ رہے ہوں، کسٹمر کو اپنی مرضی ہے، ان کا سامان خرید کر کے وہ استعمال کر رہا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جز اس کا جو ہے وہ یہ کہ آدمی ان کمپنیوں والوں کا ایجنٹ بن جاتا ہے، چاہے لفظوں میں اس کا نام ایجنٹ نہ ہو، کچھ اور ہو، اس کے بعد پھر وہ دوسرے لوگوں کو جوائن کراتا ہے، اور جوائن اس لیے کراتا ہے تاکہ جتنے زیادہ لوگ جوائن کریں گے اور جتنا زیادہ کمپنی کا بزنس پھیلے گا اتنا اس کو کمیشن ملتا رہے گا۔ یہ والا جز شرعاً ناجائز ہے اور اس کے جائز ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے، اور در حقیقت ان تمام نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جوائن کراتے جائیں اور ہم ان کو کمیشن یہاں سے دیں گے۔ اور جو آدمی بھی کمپنی کو جوائن کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کا سامان خریدے گا اور آگے بیچے گا، بلکہ وہ اس لیے جوائن کرتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو جوائن کراؤں گا اور دوسرے لوگوں کو اس کمپنی کے ساتھ جوڑ کر کے ان کا مجھے کمیشن ملے گا۔ اور کمیشن جو ہے وہ کمپنی جو ہے وہ بڑے بڑے خواب دکھاتی ہے کہ صاحب آپ کو اتنا کمیشن ملے گا، آپ کو اتنا کمیشن ملے گا، اور ہو سکتا ہے لوگوں کو کمیشن دیا بھی جا رہا ہو، مگر یہ در حقیقت دوسرے لوگوں سے فراڈ کر کے پیسہ جمع کرنا ہے اور آدمی کو کمیشن دینا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک ڈاکٹر پیشنٹ سے اپنی فیس لے لیتا ہے اور اس کے بعد پھر پیشنٹ کو کہے گا کہ آپ فلاں فلاں لیب پہ جا کر کے یہ ٹیسٹ کرا کے لاؤ، اور ڈاکٹر کا مقصد ہوتا ہے اس لیب والوں سے کمیشن لینا۔ یا اسی طرح سے مثلاً کوئی ڈرائیور کہیں ایئرپورٹ سے یا ریلوے اسٹیشن سے کسی مسافر کو اٹھائے گا اور کسی ہوٹل والے کے پاس لے جا کر پہنچائے گا، اور ہوٹل والے سے کہے گا میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آیا، مجھے اتنا کمیشن دے دو۔ یا مثلاً کوئی انسان کسی ادارے کے لیے بہت بڑا سامان خرید رہا ہے، مثلاً کسی گورنمنٹ کے ادارے کے لیے کوئی بہت بڑی شاپنگ کرنی ہے، اب یہ آدمی جا کر دکاندار سے کہتا ہے میں اتنے ہزار یا اتنے لاکھ روپے کا مال تم سے خریدوں گا فلانے ڈپارٹمنٹ کے لیے، فلانے محکمے کے لیے، فلانے شعبے کے لیے، مگر یہ بتاؤ مجھے کتنا کمیشن دو گے۔ جیسے یہ سارے کمیشن ناجائز ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سے یہ جو ان نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیوں کے یہ جو کمیشن ہیں اور یہ کمیشن شرعاً ناجائز ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سیمینار ہوا جس میں بزنس کے ماہرین بھی تھے اور علماء بھی تھے، اور یہ سیمینار ہندوستان کے مشہور شہر اعظم گڑھ جو یو پی میں ہے وہاں یہ سیمینار ہوا تھا۔ وہاں جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ، اس کے الفاظ یہ ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے متعلق شرعی فیصلہ، ملٹی لیول مارکیٹنگ کے مروجہ شکلیں مختلف خرابیوں کو شامل ہے، اس میں دھوکہ ہے، غرر ہے، بائع کو ایک غیر متعلق چیز کے ساتھ مشروط کرنا ہے، ایک معاملے کو دو معاملوں سے مرکب بنا دینا ہے، یعنی ایک معاملے کو دو معاملے سے مرکب مطلب یہ کہ ایک آدمی کسٹمر بھی بنتا ہے اور ساتھ میں وہ ایجنٹ بھی بن جاتا ہے۔ کسٹمر بنتا ہے لہٰذا ان کا سامان خریدتا ہے، اور ایجنٹ بنتا ہے لہٰذا ان کا سامان آگے بیچتا ہے، تو بیک وقت ایک آدمی ٹریڈ بھی کر رہا ہے اور اسی معاملے میں وہ کسٹمر بھی بن رہا ہے۔ شریعت اس طرح کے معاملے کو قبول نہیں کرتی، تو دو معاملوں کو مرکب بنا، اور اس میں شبہ قمار ہے۔ شبہ قمار کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان یہاں سے ایک کام کرے گا، یا تو بہت بڑا نفع آئے گا یا جتنا ہم نے پیسہ دے وہ بھی چلا جائے گا، اس کو کہتے ہیں شبہ قمار، یعنی یہ جوئے سے ملتی جلتی شکل ہیں اور یہ ناجائز ہے۔ کہتے ہیں اس طرح کے ناجائز خلاف شرع باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ خریداروں کا اصل مقصد سامان خریدنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیر معمولی کمیشن حاصل کرنا ہوتا ہے جس کی کمپنی والوں کی طرف سے لالچ دی جاتی ہے۔ اس لیے ان کمپنیوں میں شرکت جائز نہیں ہے۔ چونکہ اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا اور نیچے کے ممبروں کے وساطت سے کمیشن حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایم وے سے لے کر کے فار ایور لیونگ تک کی تمام نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیوں کے سلسلے میں شرعی فیصلہ یہی ہے کہ ان کا پروڈکٹس لے کر کے استعمال کرنا جائز ہے، اور ان کا سسٹم لے کر کے دوسروں کو اس میں جوائن کرانا، اور جوائن کرانا اس غرض کے لیے تاکہ ہم کو بہت بڑا کمیشن ملے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے بڑے بڑے خواب بھی کمپنی والے دکھا دیتے ہیں، اور اس خواب کی بنا پر زیادہ لوگوں کو جوائن کرا کر کے پیسہ کھینچنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ فار ایور لیونگ پروڈکٹس
سے وابستہ کچھ نوجوانوں سے گفتگو ہوئی، ہمارے متعدد سوالوں کا وہ صحیح جواب نہیں دے سکے۔ ہم جب بار بار ان سے پوچھتے تھے کہ یہ پیسہ کمپنی آپ کو کہاں سے دے رہی ہے، تو اس کا جواب وہ صحیح نہیں دے پاتے، وہ دے بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ در حقیقت کمپنی یہاں کے بے روزگار نوجوانوں کی بے روزگاری کا فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ جوائن کرا کر کے پھر یہ کہتی ہے اوروں کو جوائن کراؤ، ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے۔ مثلا میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ جب آپ کسی اور کو جوائن کرائیں گے اور وہ 30,000 کمپنی کے کھاتے میں جمع کر دے گا، اس کے بعد پھر اس کو کمپنی سے کوئی سامان لینا ہے، اس 30,000 میں سے آپ کو کتنا ملے گا؟ اس نے کہا یہ 8-10 ہزار روپیہ۔ تو یہ 8-10 ہزار روپے کمپنی آپ کو دے رہی ہے، کمپنی خود کتنا کمایا ہوگا؟ اس کا جواب وہ دے نہیں سکا۔ بہرحال یہ کہ ہاں، ایک سوال ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، یہاں کشمیر کے پہاڑوں میں پایا جانے والا پیور شہد جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور وہ چھتے سے وہیں سے نکال کر کے اگر بیچا جائے وہ زیادہ سے زیادہ 1,000 روپے کا kg ہوتا ہے، اور آپ کا شہد جو ہے جس پر لیبل لگا ہوا ہے یہ اسپین کا شہد ہے، یہ 3,000 سے زیادہ کا ہے، اتنا مہنگا شہد بیچ کر کے آپ یہاں کے کسٹمر کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا لوٹ رہے ہیں؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کی یہ ساری کمپنیوں، یہی سوال ہم نے ایم وے والوں سے کیا تھا کہ ایم وے والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ صاحب تمہاری یہ چیزیں جس کو تم کہتے ہو یہ بڑی معیاری چیزیں ہیں، سٹینڈرڈ چیزیں ہیں اور یہ جو ہیں اوریجنل چیزیں ہیں، مارکیٹ میں اس سے زیادہ مہنگی چیزیں اور کوئی نہیں ہیں، تو تمہارے یہ کار واش اور یہ تمہارے یہ جو ہیں دوسری چھوٹی بڑی چیزیں جو ہیں وہ اتنی مہنگی کیوں ہیں؟ تو جواب اس کا نہیں دے پاتے تھے۔ در حقیقت یہ کمپنیاں انسان کو اپنے ایجنٹ بنا دیتی ہیں اور پہلے اس سے پیسہ کھینچ لیتی ہیں، اور کمپنی نے تو پیسہ لے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، اب یہ بیچارہ دوسروں کو جوائن کراتا رہے گا اس چکر میں کہ جتنے لوگ جوائن کرتے رہیں گے ان کا کمیشن مجھے تھرو کمپنی ملتا رہے گا، اور اس طرح سے یہ دوسرے کے واسطے سے پیسہ کما لینا یہ شرعاً درست نہیں ہوتا ہے، جس میں آدمی کی کوئی محنت نہیں ہے اور نیچے تک کے لوگ جو ہیں وہ بزنس کرتے رہیں گے، چیزیں خریدتے رہیں گے اور اس کو گھر بیٹھے بیٹھے رقم ملتی رہے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے نام سے یہ جتنی کمپنیاں اب تک آئیں اور آئندہ آتی رہیں گی، سسٹم اگر یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ہے تو یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق جائز نہیں ہے، اور خود سامان خریدیں اور استعمال کریں تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو جوائن کرا کر کے کمیشن لینا یہ کمیشن غیر شرعی کمیشن ہے، اور یہ فیصلہ تنہا کسی ایک آدمی کا نہیں ہے بلکہ متعدد اہل علم سے مشوروں کرنے کے بعد اور ان کمپنیوں کے سے وابستہ نوجوانوں سے گفتگو کرنے کے بعد، ان کے سارے سسٹم کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اور دوسرے علماء سے مشورے کرنے کے بعد اور دوسرے شہروں میں اس بارے میں جو فیصلے لکھے گئے ہیں ان کو سب کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیوں کے سلسلے میں سب سے پہلے کشمیر سے یہاں یہ فتویٰ جاری ہوا، اور وہ اس وقت ایم وے چل رہی تھی، اس کے بعد دیوبند سے فتویٰ نکلا، اس کے بعد گجرات سے فتوے نکلے، بامبئی سے، حیدرآباد سے، مراد آباد سے، اعظم گڑھ سے، لکھنؤ سے، اور اس طرح سے باہر کے ممالک میں مختلف جگہوں سے فتویٰ جاری ہوتے گئے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ سلسلہ اسلامی اصولوں سے متصادم ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناجائز ہے اس کو ناجائز سمجھنے، اور جو جائز ہے اس کو جائز سمجھنے، اور جائز کو ناجائز کہہ کر حرام کرنے یا ناجائز کو جائز کہہ کر حلال کرنے کی غلطی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔